آج انسان غفلت کی نیند سو رہا ہے. صبح ہوتی ہے اور شرات ہو جاتی ہے. ہر انسان اپنے کاموں میں مصروف ہے. اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اپنے اہل و عیال میں مست ہے. اسے فکر نہیں کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے. کتنی زندگی گزر چکی ہماری، کتنے دروس سن چکے ہم، کتنی محفلیں ہم اٹینڈ کر چکے ہیں. ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ہمارے شب و روز اسلام کے مطابق کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہم نے مرنا نہیں؟ کتنے ہی بھائی ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دفن کیا. کتنے ہی ساتھی ہیں جنہوں نے اپنے کندھے پر اٹھا کر اس لاش کو، اس مردے کو، اس بھائی کو، اس والد محترم کو قبرستان لے کر گئے اور اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال رہے ہیں. چند ہی دنوں کے بعد ہماری وہ کیفیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. ہمیں وہ قبر اور وہ جنازہ بھول جاتا ہے. پانچ وقت کی اذان ہوتی ہے. دل سے سوچئے، ہمارے کانوں میں ڈانٹ تو نہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی بیٹھے تھے، محفل سجی ہوئی تھی. 3 لوگ آتے ہیں دروازے سے اندر. ایک شخص دیکھ کر واپس چلا جاتا ہے. دوسرا شخص شرما کر دروازے میں ہی بیٹھ جاتا ہے، اور تیسرا چلتے ہوئے آپ کے قریب آ کر بیٹھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا یہ 3 شخص آئے ہیں. جو دروازے سے دیکھ کر واپس چلا گیا، اس نے اللہ کے گھر سے اعراض کیا، اللہ نے اس سے اعراض کر لیا. دوسرا شخص شروع میں ہی بیٹھ گیا، شرما گیا کہ میں کیسے آگے جاؤں. آپ نے فرمایا اللہ بھی اس سے شرما گیا اور اس کو اسی وجہ سے معاف کر دیا. اور تیسرا شخص چلتے ہوئے آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا یہ جو قریب آ رہا تھا یہ اللہ کے قریب آ رہا، اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. ایک دن آنے والا ہے بھائیو، اور یہ محفل اسی لیے سجائی ہے.
لوگ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر محفلیں سجاتے ہیں، اپنی کمپنیوں کی مشہوری کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں۔ ہم اس اللہ کی کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے نازل کی، ہم کچھ نہیں مانگتے۔ ہم اس دن کی تیاری کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ ذرا سوچ کر تو چلو، دنیا میں کتنے دن گزار لوں گے، آخر جانا۔ ہمارے دادا پردادا دنیا میں نہیں ہے، آج اس مسجد کے جو بانی تھے وہ دنیا میں نہیں۔ محمد دین صاحب، حاجی صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، عبد الغفار صاحب۔ اس راستے پہ ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ ہمارا کن میں شمار ہوگا؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، حشر کے دن جو رب سے ڈرنے والے ہیں انہیں وفد کی صورت میں رب کے سامنے لایا جائے گا، بڑے اکرام اور عزت کے ساتھ رب کی طرف لایا جائے گا۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرم لوگوں کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ سوچئے ہم کس میں شامل ہیں۔ آج کا درس اتنا ہی ہے۔ ہم کس جماعت میں شامل ہیں، ہم کس قافلے کے راہی ہیں۔ جو قافلہ رب کی طرف جانے والا ہے، یا جو قافلہ جہنم کی طرف سخت پیاس کی حالت میں دھکیلنا جانے والا ہے۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ نماز نہیں پڑھتا۔ کبھی ہم نے اس آخرت کی تیاری کی ہی نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیروں میں چلنے والے لوگ رب کے گھر کی طرف جنت کے راہی ہیں۔ صبح کی نماز کے وقت اندھیرا، عشاء کی نماز کے وقت اندھیرا، ان لوگوں پر جنت واجب ہو گئی۔ ہم چل کر آتے ہیں، ہمیں سردی لگتی ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، جنت کی طرف نہیں آتے، مسجد کی طرف نہیں آتے۔ آخر بھائیوں، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کروٹ ہی بدلتے رہتے ہیں، خوف اور طمع پر کہ جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، جہنم میں انسان اور پتھروں سے آگ جلائی جائے گی۔ کوئی منظر تو اپنے سامنے لے کر آئیے، انسانوں اور پتھروں کو ملا کر اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، انسان کی ہڈیوں کو کھڑا کر کر وہاں آگ لگائی جائے گی۔ ہمارا دل موم کیوں نہیں ہوتا؟ ہم اپنی محفلوں میں مست ہیں، اپنے گھروں میں مست ہیں،
اپنے کاروبار میں مست ہیں. اس دل کو موم کیجئے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، رب سے ڈریے. کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے، لوگ ادھر کھڑے ہوں گے، راستے میں پل صراط ہوگا، کچھ لوگ ہوا کی تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، کچھ لوگ زخمی ہو کر گزر جائیں گے، اور بعض بدبخت ایسے ہوں گے جو کٹ کٹ کر نیچے آگ ہوگی، جہنم ہوگی، اندھیرا ہوگا، کٹ کٹ کر جہنم میں جائیں گے. کیوں نہیں دل نرم ہوتا بھائیو؟ پتہ نہیں کتنی زندگی ہے میری اور آپ کی، کوئی پتہ ہے؟ ہم اس زندگی کی امید پر گناہ کر رہے ہیں، اس زندگی کی امید پر کہ بڑی زندگی ہے، نماز نہیں پڑھتے، نیکیاں نہیں کرتے. کیا چہرہ دکھائیں گے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف دل میں کہ پینے کو پیک ملے گی، کھانے کا تھور کا درخت ہوگا، کچھ لہو ہوگا، جہنم کے آگ کی انگارے ہوں گے، وطمع، اور امید ہوگی کہ جنت ملے گی. میں نیکیاں کروں گا، میں اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناؤں گا. یہ محفلیں یہ بڑی برکتیں والی ہیں، بڑی برکت ہے جو یہ محفل سجتی ہے. 4 ایجاد ہیں اس محفل کو. فرشتے ایسی محفلوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، اور بندوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا نام لیا جاتا ہے. کتنی خوشی نصیبی ہے، کتنی خوشی نصیبی ہے. وہ طمع، لالچ ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں. یہ لالچ ہے. اس لالچ کی بنیاد پر آج یہ محفل سجی ہے. ہمیں آپ سے کوئی لالچ نہیں، نہ مال کا کوئی لالچ نہیں، پیسے لینے نہیں آتے. آپ کو اس قافلے میں شریک کرنا چاہتے ہیں جو قافلہ رب کے سامنے حاضر ہوگا. راستے کا تعین کیجئے بھائیو. ہم راستے کا تعین نہیں کرتے کہ جنت میں جانے والا راستہ کون سا ہے. جنت میں جانے والا راستہ ایک ہی ہے جس راستے کو محمد نے ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سمجھتے ہیں سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی مسلمان ہیں، سارے ہی مومن ہیں، ساروں کا ہی قافلہ، ساروں کا راستہ جنت کی طرف جانے والے قطعاً نہیں. من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے محمد کی پیروی کی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت میں جائے گا.
اور اگر کوئی شخص اس دین کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ جنت کا راہی قطر نہیں ہو سکتا۔ دربار والوں کو دیکھ لیجیے، ختم درود والوں کو دیکھ لیجیے، تیجا 40واں 10واں عرس، یہ سب چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کر کسی اور کے دین پر چلتا ہے اس کو سخت پیاس کی حالت میں جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ ہم نے راستے کا تعین کیا ہی نہیں، ہم نے سوچا ہی نہیں کون سا راستہ ہے جنت میں جانے والا۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ۔ رب فرماتا ہے استجیبوا لربکم، لوگو بات مان لو، میری بات مان لو، اپنے رب کی بات کو مان لو۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ کون سا دن ہے؟ جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، جس دن آنکھیں بند ہو جائیں گی، لوگ ہمارے انگوٹھوں کو باندھ دیں گے، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بند کر دیں گے۔ ہمیں نہیں ڈر لگتا؟ اس قرآن سے پیار کیجئے، اس قرآن کو پڑھیے بھائیو، اس قرآن کے اندر مکمل دین موجود ہے۔ بما نزل علی محمد وهو الحق من ربی، جو محمد پر نازل ہوا وہ حق ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ قبر کی سختیاں کتنی ہیں؟ سوال کیا جائے گا من ربک من نبیک ما دینک۔ جو رب کو نہیں مانتا، رب کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کرتا ہے، رب کو چھوڑ کر قبروں کے طواف کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، جانور کو ذبح کرتا ہے، اس حی القیوم کو چھوڑ کر کہتا ہے یہ علی مشکل کشا ہے، نبی مشکل کشا ہے۔ من ربک، ہم نے رب کی پہچان نہیں کی، رب کو جانا ہی نہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ اللہ مشکل کشا ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، وہی داتا ہے، وہی دستگیر ہے، وہی غریب نواز۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے نہیں رب تو سنتا نہیں، یہ قبروں والے سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى، آپ ان قبر والوں کو نہیں سنا سکتے۔ ہماری بات سنتے ہیں قبر والے۔ اس قرآن سے تعلق بنائیے، ان بچوں سے محبت کریے، اور اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے۔ کتنے ہی افراد ایسے ہیں جن کی اولادوں کو قرآن نہیں آتا،
اور ہمیں معلوم ہے یہ قرآن آسمان سے نازل ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ تمہیں بطحان کی اونٹنیاں، گبن اونٹیاں ملے بغیر کسی وجہ سے، کوئی قطع رحمی نہیں. سب صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، ہر شخص یہ چاہتا ہے. آپ نے فرمایا جو شخص صبح اللہ کے گھر میں جا کر 2 آیتیں پڑھتا ہے اس کو 2 اونٹنیوں سے زیادہ ثواب ملے گا. جو 3 پڑھتا ہے اس کو 3 سے، جو 4 پڑھتا ہے اس کو 4 سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو سب سے پیارا افضل عمل ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب سے زیادہ درجات میں بلند ہونے والا ہے. دشمنوں کی گردنیں مارنوں سے افضل ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے. ایک شخص اور آتا ہے، دیہاتی ہے، ان پڑھ ہے، کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رب سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا پڑھ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھ کر جانے لگا، واپس آتا ہے، کہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب چیزیں تو اللہ کے واسطے ہیں، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. یہ پڑھا کر اس نے کہ اللہ کے رسول ٹھہریے، سبحان اللہ، ہاتھ یوں کھولتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا ہاتھ کھولتا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی واجبرنی. دونوں ہاتھ باندھ کر اور ایسے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ شخص خالی ہاتھ آیا تھا اور خیر لے کے جا رہا ہے. ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، سورۃ اخلاص، جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے اللہ تعالی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سارا دن یہی پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں، اللہ کے پاس کوئی کمی نہیں. بھائیو راستے کا تعین کیجئے اور پھر یہ نیکیاں کیجئے، یہ نیکیاں کیجئے. رات کو اٹھئے، ہر شخص اٹھتا ہے رات کو واش روم کے لیے، کروٹ بدلتا ہے. جو شخص کروٹ بدلتے ہوئے پڑھتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ،
اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رب سے جو مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ بھائیو، ہم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا، ہم نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا۔ ہم اپنے کاروبار میں مست ہیں، اپنے بچوں میں مست ہیں، اپنی زمینوں میں مست ہیں۔ آئیے صبح اٹھیے اس وقت جب سب لوگ سو رہے ہوں گے، سب لوگ سو رہے ہوں، اس وقت رب کے سامنے کھڑے ہو کر کہیے اللہ آج کے بعد میں کسی بابے کو نہیں مانتا، میرا تو ہی مشکل کشا ہے، میں تجھ سے ہی سوالی، تجھ سے ہی سوال کرنے والا ہوں۔ رب سے گناہوں کی معافیاں مانگی ہیں۔ ایک شخص آیا تھا، بات ختم کرتا ہوں میں اپنی، محترم شیخ صاحب آنے ہیں۔ ایک شخص آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ میں لکڑی، کمر جھکی ہوئی، اور کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھوں پر یہ کھال جھکی ہوئی، ایسے آنکھیں کھول کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے لیے معافی ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زندگی میں سارے گناہ کیے، یعنی کہ ایک لفظ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، یہ بابے نہیں سنتے، یہ بت نہیں سنتے، میرا اللہ مشکل کشا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ تم کہہ دو، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اٹھئے بھائیے، اپنے راستے کا تعین کیجئے، اپنی زندگی کو سنواریے، اپنی آخرت کو سنواریے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، سخت پیاس کی حالت میں انسان کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا۔ اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ جس طرح ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمیں جنت میں ایسے جمع کر دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما دے، ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے۔ میری بہن نے قرآن پاک حفظ کیا تو میری والدہ نے پروگرام رکھا، سب نے مبارکباد دی کہ تیری بیٹی تمہارے سر پر کل قیامت کے دن تاج رکھوائے گی۔ میری نانی اماں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اپنی بیٹی کو، میری والدہ کو، کہ بیٹا تیری بیٹی تو تیرے سر پہ تاج رکھوائے گی، میرے سر پہ کون رکھوائے گا؟ میری والدہ نے کہا اماں جی میں آپ کے سر پہ تاج رکھواؤں گی، میں آج سے ہی قرآن کو یاد کرنا شروع کیا۔ اور 60 سال کی عمر میں میری والدہ نے قرآن یاد کیا، اور مرتے دم تک قرآن کی حافظہ رہی، یاد رہا، سناتی رہی منزل۔ یہ جذبہ پیدا کیجئے بھائیوں، ان بچوں کے سر پر ان کے یہ پڑھتا جائے گا اور چڑھتا جائے گا۔ یہ جذبہ سارے کیوں نہیں کرتے؟ ہماری اولادیں نہیں، آپ کہتے ہیں بس یہ مولوی بن جائے گا۔ ہماری برادری نے بھی کہا تھا کہ یہ زیادی خاندان سارے مولوی بنیں گے، آج اللہ نے کتنی عزتیں دی۔ آدھا خاندان میرا یہاں بیٹھا ہوا ہے، ہمیں کہتے تھے انہیں کوئی رشتہ نہیں دے گا،
انہیں مسجد میں ان کا گھر ہوگا۔ آج میرے کتنے خاندان کے لوگ بھی اہل حدیث ہو گئے۔ اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے، اپنی اولادوں کو پڑھائیے قرآن، عالم بنائیے، حافظ قرآن بنائیے۔ دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔